ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر پہ یہ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی روزہ جو ہے وہ ہمارے فرض عبادات میں ہے، اور کوئی بھی جو انسان ہوتا ہے وہ روزہ چھوڑنے کے اوپر وہ نہیں ہوتا ہے. تو جو اسپیشلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے شوگر کے جو مریض ہیں وہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اپنائیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے گزر بھی جائے اور کوئی ایسا رسک بھی جو ہے وہ ان کو نہ فیس کرنا پڑے. سب سے پہلے اگر کوئی ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ روزہ رکھنے کی نیت کر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے فیصلہ اسے چاہیے کہ وہ رمضان شروع ہونے سے کچھ ہفتہ پہلے کر لے، کہ پریکٹس شروع کر دے. اب پریکٹس سے بھی زیادہ بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے چیک اپس کروائے. جی ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرے، کسی ڈائٹیشین سے کنسلٹ کرے، اور اپنے پراپر روٹین چیک اپس جو ہیں اپنے باڈی کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں روٹین کے وہ کروائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریگولرلی انہیں چاہیے کہ اپنی جو شوگر ہے اس کو مانیٹر کرنا شروع کریں. ٹھیک ہو گیا. کہ اس کا جو ہے تناسب کس طرح کا ہے، شوگر کنٹرول کے اندر ہے بھی صحیح یا نہیں. اگر شوگر کنٹرول کے اندر نہیں ہے تو پھر یہ بالکل بھی ایک اچھی آپشن نہیں ہے کہ آپ روزہ ڈائریکٹلی روزے کے اوپر شفٹ ہو جائیں. آپ کو پہلے اپنی شوگر کو نارمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے روزے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو سب سے پہلا جو فیکٹ ہے وہ تو یہ فالو کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے اپنی باڈی کو دیکھنا ہے، اسیس کرنا ہے کہ آپ کس سچویشن میں کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، آپ اس اہل ہیں بھی صحیح یا نہیں. تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس جو ہے فیز سے پاس ہو جاتے ہیں، آپ کی شوگر جو ہے اس کے اوپر آپ کا بڑا اچھا کنٹرول ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد کیا جو ہے ایسی کہہ لیں کہ پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی سحری کو اسکپ نہیں کرنا کبھی بھی. ٹھیک ہے. اور جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ ایک نارملی بھی ایک سحری جو ہے وہ اچھی تبھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی سحری کو روٹین 1 گھنٹہ پہلے شروع کریں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سحری 1 گھنٹہ پہلے کر کے بند کر دیں. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ کھانا پینا شروع کریں اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے انٹرولز کے ساتھ آپ کھاتے پیتے رہیں. اور شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اینڈ تک کھاتے پیتے رہیں جب تک سحری کا ٹائم جو ہے ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سحری میں آپشنز کس طرح کے لے سکتے ہیں، کس طرح کے جو کھانے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. شوگر کے مریض جو ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ہول گرینز کا استعمال کریں، ایسے چیزوں کا استعمال کریں جو ریفائنڈ نہ ہو، پروسیسڈ نہ ہو. اب اس کے اندر ہمارے جو ہے دیسی آٹا ہے، اس کی روٹی بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر جو کا دلیا بھی آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد انڈے اور چکن اس کا بھی استعمال کریں اپنی سحری کے اندر. اس کے بعد دہی کا استعمال کریں. اس کے بعد جو ہے پراپر ہائیڈریشن لیتے رہیں. ایسی فوڈز جو ہیں وہ لیں جن کے اندر پانی کی کوانٹٹی اچھی ہے تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن کے رسک سے بچ سکیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج بھی جو ہے وہ آپ نے بڑی انفارمیشن دی ہے اسپیشلی جو شوگر کے پیشنٹس ہیں. اور ہر بندہ جو ہے چاہتا ہے کہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوٹ سیل لگی ہوتی ہے اس کو لوٹنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ روزے کو جو ہے وہ رکھیں. اور ظاہری بات ہے اگر کسی نے روزہ چھوڑنا تو اس کے لیے وہ باقاعدہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے بتائی اگر ان کو جو ہمارے پیشنٹس ایسے ہیں تو وہ اگر اپناتے ہیں تو ان کو بڑی جو ہے وہ مدد ملے گی. بہت شکریہ.